بی بی پاک دامن کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ کہاں سے چلی اور لاہور کیسے پہنچی؟ بی بی رقیہ غازی باس علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، وہی سید زادی ہیں اسلام پھیلانے کے لیے جو کربلا سے چلی تھی۔ اس وقت میں بی بی پاک دامن دربار موجود ہوں اور یہاں کی ہسٹری جاننے کے لیے ہم موجود ہے چیئر پرسن کے پاس موجود ہے جن کا نام آغا صاحب میں ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر یہ ان کی ہسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے۔ یہ آل نبی اولاد علی علیہ السلام کا در ہے اور ایک اس کو نوری محل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیبیاں پاک دامن بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام جو حضرت غازی باس علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، بحکم امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا سے پہلے انہوں نے ان کو یہ ہندوستان پاکستان میں ہجرت کے لیے بھیجا اور اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ بھیجا۔ کس کا نام ہے، روایت کے مطابق یہاں پہ کیونکہ لاہور ایک ہندو بادشاہ کا گڑھ تھا تو وہ کسی بھی مسلمان کو یہاں پر ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ جب ان کو پتہ لگا کہ کچھ سید زادیاں کربلا سے یہاں پہ آئی ہیں تو انہوں نے اس کو ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجا اور اپنے دربار میں بلانے کے لیے کہا، لیکن صاحب معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں، مجھے اب یہ بتا سکتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پاک بیبیاں بھی سفر کے لیے روانہ تھی جب قید کیا گیا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان کو پاک و ہند کی طرف ہجرت کا کہا تھا۔ ان کے ساتھ بی بی شہر بانو تھی جو ایران میں اس وقت جن کا حرم ہے، اور یہ پاک و ہند میں آئیں اور اسلام کو یہاں پہ پھیلایا۔ ان کے اس وقت میں بہت سارے حافظ اور قاری اور عالم ان کے شاگرد بنے اور انہوں نے اسلام کی پرچار کی یہاں پہ۔ اور بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کے معجزات ہیں کہ کافی سالوں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ بی بی پاک دامن کا جو کس کا نام ہے، انہوں نے خود زمین سے اور اللہ سے کہا کہ مجھے اس زمین میں پناہ دیجئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ نوبت کیا آئی تھی جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ زمین میں ہی ہمیں پردہ کرنے کے لیے توفیق دے؟ کیونکہ سید زادیاں تھیں، آپ پردہ نشین تھیں اور آپ نے پردہ کو ایک ان کا سمبل ہی پردہ تھا۔ پردے کو فضیلت بخشی اور پردے کی ہی وجہ سے انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی کہ ایک غیر مسلم ان کو اپنے دربار میں حاضر کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے اور دعا کی کہ مجھے اس زمین میں سمو دیا جائے، اور ایسے ہی ہوا کہ زمین کھلی اور وہ آپ اس میں سمو دی گئی۔ پرانے بزرگوار جو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کئی سو سال تک ان کی جو پہلو تھا دوپٹے کا پہلو وہ باہر رہا، اور آخر کچھ سالوں تک وہ بھی اندر چلا گیا کیونکہ انہوں نے اپنا ظاہر یہاں پہ کس نام ہے دکھانا تھا، اس لیے وہ پردہ باہر رہا، اور جب دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا تو وہ جو پردے کا باقی پہلو تھا وہ بھی زمین کے اندر سما گیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ سفر کے لیے گامزن ہوئی تو وہ بادشاہ آپ پاک بیبیوں سے کیا چاہتا تھا؟ کیونکہ آپ کو بتایا وہ ایک بے رحم بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ لاہور میں خاص طور پہ ہندو راج تھا، ہندو راج لگا رہا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام ہے کوئی بھی یہاں پہ نہ آئے، میری بادشاہت قائم رہے۔ آپ نے کیونکہ آ کے لوگوں کو اسلام کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی، جب آپ اس تک یہ چیز پہنچی کہ اس کا تخت خطرے میں ہے تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کی کوشش کی، جو روایت میں ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا کہ جا کے ان بیبیوں کو لے کے آیا جائے، لیکن انہوں نے ان کو منع کر دیا، اور وقت کے اوپر ہی وہ ان کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ کس کا نام ہے بے ہوش ہو گیا، اور یہ معجزہ ہے کہ وہ جب بے ہوش ہوا اور ہوش میں آیا تو انہوں نے بی بی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دربار شریف میں اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے، دربار شریف تو بہت بعد میں بنا، لیکن پہچان کس نے کی یہ پاک بیبی ہے، بنت علی ہے؟
2005 میں پنجاب حکومت نے ایک خط لکھا ایران کو، ایران سے کس کا نام ہے باقاعدہ اس چیز کا فتویٰ لیا گیا، جو 2015 میں ان کا جواب آیا، جس میں جن کے اندر لکھا تھا کہ یہ وہی سید زادی ہیں جو کربلا سے چلی تھی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلو باہر تھا، پھر اس کے بعد پہچانا کس نے کہ یہ پاک بیبیوں کا قبر مبارک ہے یا پاک بیبیوں کی یہ جگہ ہے جہاں پر آپ تدفین ہیں؟ جو 2015 میں زیادہ تر اہل تشیع اور دوسرا فقہ ہیں ان کو کنفرم 2015 میں ہوا کہ کس کا نام ہے کہ کیونکہ ایران نے فتویٰ دے دیا، اہل تشیع زیادہ تر ایران کو کس کا نام ہے فالو کرتے ہیں، تو 2015 میں اس کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غزنی بی بی کا حرم ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ رینوویشن کی گئی ہے دربار شریف کی، کن کن مٹیریل سے یہ رینوویشن کی ہے، کیا کیا مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے اور کتنا رقبہ ہوگا اس زمین کا؟ ریسنٹلی اس حرم اقدس کی توسیع کی گئی اور رینوویشن ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ناقص مٹیریل لگایا گیا، بس دربار کو کھولنے کی کوشش کی، بے حد کرپشن کی گئی، اور کس کا نام ہے دربار کی حالت یہ ہے کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے اندر لگی ہوئی ایک ایک چیز شہید ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی ٹائلیں خاص طور پہ جب یہ بنا تھا تب سے اس کی ٹائلوں کا یہ حال ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے تھرڈ کلاس مٹیریل یوز کیا گیا۔ آپ ابھی بھی اپنے ارد گرد اندازہ لگا لیں اور دیکھ لیں کہ دیواروں کا کیا حال ہے۔ اس کے اوپر 1 ارب 97 کروڑ روپے کی لاگت آئی، جو کہ بہت زیادہ تھی اور زیادہ تر کرپشن کی نظر ہوئی۔ ٹھیک ہے، آغا صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر جو میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، جیسے گنبد پاک 3 بنی ہے میرے خیال سے نا، ایک بڑا گنبد ہے تو چھوٹے گنبد ہے، ان میں کیا کیا چیزیں لگائی گئی ہے، اور جو جالیاں بنائی گئی ہیں پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے روزے کے ارد گرد، وہ کس چیز سے تیار کی گئی ہیں؟ جی کس کا نام ہے جو گنبد بنا ہے اس کو پہلے کس کا نام ہے اس کا اسٹرکچر بنایا ہے کس کا نام ہے لوہے سے، اس کے بعد اس میں کنکریٹ بھرا گیا، کنکریٹ کے ساتھ اس کے اوپر ٹائل لگی ہوئی ہے، اور ٹائل اتنی نازک حالت میں لگی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، بیک سپورٹ کوئی نہیں اس کا، کہ اگر یہ ٹوٹ جائے آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس ٹائل کا یہ حال ہوا ہے۔ اہل سنی ہونا یا اہل تشیع ہونا ضروری ہے یا پھر مسلمان ہو کر اہل بیت کو ماننا یہ اپنے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے؟ ہمارے مطابق تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پہ بہت پیار محبت بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔ یہاں پہ 2 بڑے شیخ رکھنے والی جماعتیں، ایک جامعہ نمیہ اور دوسری اہل تشیع برادری، جو اس کے یہاں پہ ماشاءاللہ 365 دنوں میں سے کم 360 پروگرام تو عزاداری کے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور ہم میں آج تک یہ نہیں پتہ لگتا اگر ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں کہ ان میں سے اہل تشیع کون ہے، اہل سنت کون ہے۔ بات ہے کہ نبی کا کلمہ اول ہے، نبی کے کلمے کے ساتھ نماز اول ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ان دونوں چیزوں کے بعد آتی ہیں۔